السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مشہود خالد آفیشیل، اور میرا نام مشہود خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ جب ہم نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کس طرح انسٹال کرنا وہ بھی دیکھ لیے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی ہے، سافٹ ویئر چلانا استعمال کرنا، تو اب ہم جو یہ اسکل ہے، ہنر ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا، وہ اس کو کہاں بیچیں۔ اچھا، تو آج میں اس پلیٹ فارم کے بارے میں بات کروں گا کہ یار اگر میں نے فار ایگزامپل مجھ سے میں چاہتا ہوں یار میں کہیں بھی جاب نہ کروں، اپنا کام خود کروں، اگر آپ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک لیپ ٹاپ چاہیے، ایک انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، سوری، اس کے لیے آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ ایک انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں کس ٹائم آپ نے کام کرنا ہے اور کیا اس کا پروسیجر ہے، وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم پلیٹ فارم کی بات کر لیتے ہیں، مطلب جہاں ہم اپنا ہنر، ہم اسکل بیچ سکتے ہیں، وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے گگ یا آپ کو اپنی پروفائل یا ورک یا کوئی بھی کام کس طرح لینا ہے وہاں کوئی ان پلیٹ فارم سے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ کون کون سے پلیٹ فارم ہیں، ان میں کون کون سی اسکلز ہیں جو ہمیں، جیسے ہمیں جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ پہ آج کل بات کر رہے ہیں، تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ہم نے جب ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی طرح سیکھ لی، یا ہم نے ایک بگنر لیول سیکھ لی ہے، اب ہم انٹرمیڈیٹ لیول میں چلے گئے ہیں، تو اس کے لیے اب ہم اس اسکل کو کہاں بیچیں؟ اگر ہمارا یوٹیوب چینل نہیں ہے یا ہم نہیں چاہتے کہ یار ہم یوٹیوب چینل پہ اپنا ویڈیو بنائیں، اپنا چینل بنائیں یا ویڈیو جو بھی اس طرح کا معاملات ہے اس میں نہیں آنا چاہتے، یا جو بھی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ کو پھر ان کو کہاں بیچنا چاہیے کہ یار اگر میں گھر میں ہوں، یا فیمیل ہے یا میل ہے، یار میں اگر وہ گھر میں ہیں تو وہ ان کو انانومسلی رہ کے ٹھیک ہے اپنا کام بھی کریں اور اپنا اچھی ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کے لیے سب سے جو ٹاپ پہ جس کو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ ہے اپ ورک۔ اپ ورک پہ کام کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی ایک پروفائل بناتے ہو تو وہ آپ کی پروفائل کو لے جاتا ہے ریویو میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ریویو کا ٹائم ایک ڈے کا ہوتا ہے یا دو کا، وہ پروفائل کو اپروو نہیں کرتا، میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپروو کیسے کروانی ہے، اور اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، ٹیکنیک کو یوز اس طرح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہے اپ ورک، سیکنڈ پہ ہے ہمارا پیپل پر آر، پھر ہے ہمارے پاس guru.com، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس فائور، اس کے علاوہ اور دیگر ویب سائٹس ہیں، اس کے ساتھ پھر فری لانسر ہے، اور اس کے علاوہ پھر اور دیگر ویب سائٹس ہیں جو اب آج کل آپ کو آپ کا ایز اے فری لانسر آپ کو کام دے رہی ہیں، اور ایز اے بائر اگر میں بائر ہوں تو مجھے فری لانسر کے ساتھ میٹ اپ یا مجھے فری لانسر مل رہا ہے، اور فری لانسر کو ایک بائر مل رہا ہے جس کو یا جسے کام کی ضرورت ہے وہ مل رہا ہے، وہ درمیان میں ایک میڈیشن کا، ایک ثالث کا کردار ادا کرنے پر اپنی فیس چارج کرتا ہے، 20% ہے، 10% ہے، 5% ہے، واٹس ایور وہ پلیٹ فارم نے کتنی رکھی ہوئی ہے وہ آپ سے چارج ہے۔ لائک اگر آپ نے $100 کمائے ہیں، ایک $100 کمایا ہے، تو آپ کو اس میں سے اس کو $20 دینے پڑیں گے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے کسٹمر کو پکڑ کے آپ تک لے کے آیا، اور آپ کو پکڑ کے کسٹمر تک لے کے گیا، اس لیے اس کے درمیان جو آپ کی مارکیٹنگ کی اس کا پلیٹ فارم نے کی، اس لیے وہ اپنی ڈفرینٹ جو بھی چارجز ہیں وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان پہ کام کس طرح کرنا؟ آپ نے اب ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا پورٹ فولیو، پروفائل یا پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کی اپنی پکچر ریکوائر ہوتی ہے، اپنی اون پکچر۔ اگر آپ کی پکچر نہیں ہے تو آپ کی پروفائل پہ پکچر نہیں ہوگی، تو اگر آپ کسی اور چیز کی، کتے بلی یا کسی بھی چیز کی لگاتے ہیں یا کوئی پھول کی لگاتے ہیں، تو وہ آپ کی پروفائل کو، پکچر کو اپروو نہیں کرے گا۔ وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس بندے سے میں کام کروا رہا ہوں آیا مجھے پتا ہو کہ وہ بھائی ہے کون ہے، دکھنے میں کیسا ہے، مطلب بندہ ہے یا بندی ہے، وہ یہی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پہلے پروفائل پکچر، پھر آپ کا نیم، آپ اپنا نیم بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ایک ایجنسی کے طور پہ بھی نیم رکھ سکتے ہیں، ایجنسی بھی بنا سکتے ہیں، اپنا نام بھی اپنے نام پہ رکھ سکتے ہیں، ایجنسی بنائیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو اپنا ایک ڈسکرپشن چاہیے ہوتا ہے، ایک نیم چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو فردر تھوڑی بہت ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اکاؤنٹس کے، اگر آپ کا اے ٹی ایم یا اگر آپ بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو وہ اٹیچ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروانے کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی، جو بھی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہو، جدھر سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، جو آپ کا آدھار کارڈ ہوتا ہے یا مطلب راشن کارڈ ہے، جو بھی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جسے کوئی بھی کارڈ ہو جو بھی آپ کی جس سے شناخت ہو،
آپ کی کنٹری میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ جس چیز سے آپ پہچانے جاتے ہیں وہ آپ کو ہم پٹ کریں گے، وہ آپ کا اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو لنک ہوگا، اس پہ کام کیسے لیں۔ اب اس کا کام لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیٹر بناتے، جاب لیٹر جسے کہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام ہے ہم اس کو آئی ٹی کی فیلڈ میں کہتے ہیں جاب۔ جب بھی ہم اپ ورک ہے، چلو ہم اپ ورک کی ایگزامپل لیتے ہیں، جب ہم اپ ورک پہ ایک کام لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک بائر آ اس نے ایک جاب پوسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے یار 5 فری لانسر چاہیے اور مجھے گرافک ڈیزائنر میں چاہیے، مجھے ویڈیو ایڈیٹر میں چاہیے، جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے آپ نے اس کے مطابق اپنی پروفائل بنا چکے ہیں۔ لائک اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر تھے، آپ نے ویڈیو ایڈیٹر کے نام سے اپنی پروفائل بنا چکے ہیں اپنی اسکل کو لے کے، تو اچھا اب آپ اس پہ جائیں گے۔ اب اس کے اوپر 2 سے 3 طرح کا پیٹرن ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ بیس ہوتا ہے، ایک مائل سٹون بیس ہوتا ہے۔ مائل سٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جتنا کام کرو اتنا کام ہونے کے بعد پیسے ملیں گے، اور کہ جب آپ نے ایک تھوڑا سا کام کیا اسے دیا، اس نے پیسے دے دیے، اس نے کام دیا پیسے دیجیے۔ پروجیکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا اپنا پروجیکٹ 3 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، 1 ماہ کا ہے، لیس دین 1 ڈے کا ہے، 2 ڈیز کا، جتنے بھی ڈیز کا ہے، وہ آپ کو جب آپ اسے کام کر کے دیں گے $10 کا تھا یا $100 کا تھا، وہ آپ کو تبھی پے کرے گا جب وہ سیٹسفائڈ ہوگا، پھر وہ اپنے پیسے ریلیز کرے گا۔ اچھا، جو مائل سٹون ہوتا ہے وہ آپ کو اگر آپ نے تھوڑا سا کام کیا اسے دیا، اس نے پیسے دے دیے، اسی طرح ہوتا ہے وہ۔ اچھا، کیونکہ اسے مائل سٹون کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے ایک پرپوزل ہے، اس نے $10 کا ایک پرپوزل اپلوڈ کیا ہے کہ یار مجھے یہ 5 فری لانسر چاہیے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ویڈیو ایڈیٹر چاہیے، آپ اب وہاں پہ جا کے کور لیٹر بناؤ گے اور آپ نے جو ریسنٹ کام کیا ہوگا اس کی ویڈیو اسکرین شاٹ ایک لے کے رکھے ہوں گے، یا اس کے ایک تھمبنیل ٹائپ سا ایک اس کا کوئی بھی سائز ہے 1280 بائی 720 سائز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی مطابق ایک پکچر پہ جنریٹ کرتے ہو، اس کے اوپر آپ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہو، آپ کی یہ اسکلز ہیں، آپ یہ کرنا جانتے ہو اور آپ اتنے ٹائم میں اتنے پیسوں میں کر کے دے سکتے ہو۔ اس کے اوپر اگر لکھا ہوگا وہ آپ کا، اگر آپ وہ پکچریں ایڈ کر دیتے ہو تو جو امپلائر ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کی پروفائل کے ساتھ آپ کا کور لیٹر دیکھتا ہے، آپ کا پروفائل دیکھتا ہے، اس کے بعد آپ کی پکچریں دیکھتا ہے جو آپ نے کام ریسنٹلی کیا، پکچر اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر وہ آپ کو ایک انٹرویو سینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو انٹرویو کرتا ہے، انٹرویو کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو ہائر کر لے گا، پھر آپ کو اپنا وہ ساری اسائنمنٹ یا وہ سارا ڈیٹا دیتا ہے۔ ڈیٹا دینے کے بعد پھر آپ اسے تو کام کو دیکھ کے آپ کرتے ہو یا پھر اسے نیگوشیٹ کرتے ہو کہ یار یہ $5 سے کا جیسا زیادہ ہے یا $5 میں ہو جائے گا۔ آپ اسے فائنل کرنے کے بعد وہ کام ڈیٹا دینے کے بعد پھر آپ اس کا کام کرتے ہو ریلیونٹ، لائک 1 دن میں کرتے ہو، 10 دن میں کرتے ہو، جس دن میں اس کو ریکوائر ہوتا ہے آپ اس کو کام کر لیتے ہو۔ تو اپ ورک کے اکاؤنٹ میں آپ کو کہ $10 ہیں تو آپ کو $10 آ جائیں گے، اس میں سے $2 کاٹے گا اپ ورک کے جو پلیٹ فارم ہے، وینڈر کاٹے گا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی، اکاؤنٹ بنانے کے لیے ای میل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ چاہے مائیکروسافٹ کی ای میل یوز کر لیں، اس کے لیے چاہے آپ کروم کی، گوگل کی یوز کر لیں، ٹھیک ہے، جی میل یوز کر لیں یا ہاٹ میل کی کر لیں مائیکروسافٹ کی، یا پھر اس کے علاوہ یاہو کی ای میل استعمال کر لیں۔ ای میل کا ہونا ضروری ہے، اس میں یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گوگل کی ہے تو جناب آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے، یا اگر آپ کے پاس ہاٹ میل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس پہ اپنا اکاؤنٹ، ای میل ہے تو آپ اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کی کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ای میل کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس پکچر ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے اور ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ اچھا، جب یہ سارا چیزیں ہونے کے بعد آپ نے ورک، آپ کو کام مل گیا۔ اچھا، اور سب سے جو اینڈ پہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی وہ آپ کو کام دیتا جائے گا آپ کے جو، اور ساتھ میں آپ کو 5 اسٹار دیتا ہے، 4 اسٹار، جس طرح بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، سیٹسفائڈ کرتے ہیں کسٹمر کو، کلائنٹ کو، وہ آپ کو 3 ریٹ دیتا ہے، 5 اسٹار دیتا ہے، 7 وہ 5 اسٹار دیتا ہے، یا 4 3 جتنے بھی وہ ریلیونٹ دیتا ہے، آپ بھی اسے اسٹار ریٹنگ دیتے ہیں کہ یار یہ اچھا کلائنٹ تھا، برا کلائنٹ تھا، جو بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزوں سے آپ کی ایک پروفائل میں ایک ہسٹری آ جاتی ہے کام کی کہ یار آپ نے کس کے ساتھ کیا کام کیا تھا، وہ آپ کی ایک پروفائل میں مینشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پھر دوبارہ جب آپ کام اپلائی کرتے ہو تو بنسبت پہلے والے سے وہ آپ کو پہلے پریفر کرے گا، کیونکہ آپ نے پہلے کام کر کے کلائنٹ کو سیٹسفائڈ کیا ہوا ہے، آپ کو کام ملے گا زیادہ۔ اچھا، اب ایک امپورٹنٹ بات جو تھی مجھے یاد آئی کہ اب جاب کو اپلائی کب کریں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اب جو
مسئلہ پاکستانی کے ساتھ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کہ ہم دن میں جو فارنرز ہیں یورپین ہیں وہ سو رہے ہیں، ان کے وہاں پہ رات ہے. اب یہ تو نہیں کہ جب ہم جاگ رہے ہیں تو وہ بھی جاگیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے اب جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ جاگ رہے ہیں. اس لیے آپ کو پھر ان کے مطابق اپنے دن کو رات کرنا پڑے گا اور رات کو دن کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو آپ دن میں سو لیں تو رات جاگ لیں، اگر رات کو کچھ لمحہ کے لیے جاگیں، یا لائک اگر آپ 4 سے 5 گھنٹے ٹائم دے لیتے ہیں 12 بجے سے لے کے اگر آپ 4 بجے کے درمیان اپنی جابس کو اپلائی کرتے ہیں تو پریٹی مچ شور کہ آپ کو کام مل جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ کو کام ملے گا تو آپ اس کو دن میں کریں یا رات میں کریں، اس کے لیے کام اس کو امپلائر کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو کام کو کب کر کے دیتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج اس میں ہم نے ہر چیز کو کور کیا ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پلیٹ فارم آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کون کون سی ان کے لوگوز کس طرح، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور پھر ان پہ اپنا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ